السلام علیکم معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں خرابی اس طرح شروع ہوئی کہ ان میں ایک آدمی دوسرے سے ملتا اور کہتا، اے شخص تو اللہ تعالیٰ سے ڈر اور جو کام تو کر رہا ہے اسے چھوڑ دے، اس لیے کہ وہ تیرے لیے جائز اور حلال نہیں۔ پھر جب اگلے روز اس کو ملتا جبکہ وہ اسی حال پر ہوتا تو اس کا یہ حال اس کو ہم مجلس بننے اور ہم پیالہ اور ہم نوالا بننے سے نہ روکتا۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو برابر کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی، لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، اس کی وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے آگے نکلنے والے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو اس برائی سے نہ روکتے تھے جس برائی کا وہ ارتکاب کرتے تھے، یقیناً بہت برا تھا وہ فعل جو وہ کرتے تھے۔ ان میں اکثر لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، بہت برا ہے جو ان کے نفسوں نے آگے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسقون تک تلاوت فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا، ہرگز نہیں، قسم بخدا تم لوگوں کو ضرور نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، اور ظالم کا ہاتھ پکڑو اور ان کو زبردستی حق کی طرف موڑو اور ان کو حق پر مجبور کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر مہر لگا دیں گے اور تم پر لعنت کریں گے جیسا ان پر کی گئی ہے۔ ابو داؤد ترمذی کے یہ الفاظ ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے ان کو روکا، بس وہ نہ رکے۔ پھر ان کے علماء نافرمانوں کی مجالس میں بیٹھے اور ان کے ساتھ کھانے پینے میں کوئی رکاوٹ محسوس نہ کی، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو یکساں کر دیا اور ان پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی، یہ اس وجہ سے کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھے ہوئے تھے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ چھوڑ کر سیدھے بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم نجات نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم ان کو حق کی طرف موڑو۔